کہ حضور آپ حسن و حسین سے کتنا پیار ہے؟ تو پوچھا کس نے؟ ہمارے ایمان سوال کیا تو جواب کیا آیا؟ کہا ایک دن حسن اور حسین دونوں شہزادوں نے تختیاں لکھی، مقابلہ ایک کتابت ہوئی، خطاطی کا مقابلہ ہوا۔ حضور نے حسن اور حسین کو دو تختیاں علیحدہ دی، دونوں کو لکھنے کا کہا تو دونوں تختیاں جب شہزادوں نے لکھ لی تو لکھ کر آپ نے اپنے نانا کو، جب نانا کو چیک کروائی، دونوں نے چیک کی، دونوں تختیاں چیک کی، نانا نے چیک کر کے کہا اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، پروردگار خود ہی کرے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ اتنے پیارے نواسے کہ فیصلہ پروردگار پر آ گیا۔ رب کائنات نے فرمایا اس کا فیصلہ جبرائیل جا یہ سکہ لے جا کر کہ ہوا میں اس کو پھینکے، یہ نیچے آئے گا، دونوں کی سائڈ علیحدہ کر لیں، جس سائڈ پہ جس کی سائڈ ہوگی اس کی تختی اچھی۔ اب جب سکہ ہوا میں جائے، نیچے آئے، ہزاروں ٹھپکے کھا کر سکہ سو کر نہیں رہتا، جاگ کر رہتا ہے۔ بولو سبحان اللہ، اونچا بولو سبحان اللہ۔ اس کو جب بھی کھڑا ہوتا ہے وہ اس حالت میں سیدھی ایسے نہیں ہوتا۔ اب جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں آ کہنے لگے یا رب العالمین کیا بات، سکے کی تو سائڈ ہی نہیں سیدھی ہو رہی۔ رب کائنات نے فرمایا وہ سکہ کب بیٹھ سکتا ہے جس سکے کو حسن اور حسین سجانے والا۔ آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے، کھوٹے سکے وہیں پہ چلتے ہیں۔ جو کھوٹا سکہ ہے نا وہ دربار رسالت باب میں حسن اور حسین کے قدموں میں آ جائے، وہ کھوٹا بھی ہے تو اس کی قیمت کھرے میں لی جائے۔ اہل بیت سے تعلق اس ایمان نے پھر سوال کیا، حضور علی کا وقار، علی کی شان کیا ہے؟ کہا مکہ بھرا تھا، مدینہ بھرا تھا، صحابہ بے شمار صحابہ تھے، لیکن مباہلہ والی رات رب نے فرمایا کہ جس کو میں نصرانیوں کی طرف لے کر اپنی جان بنا کر چلا اسے علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ زور سے ذرا بولو سبحان اللہ، مائیہ زور سے بولو سبحان اللہ، مرد بھی اونچی آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ مباہلے کی رات جو رسول کے ساتھ جامع رسول ہے وہ علی المرتضیٰ ہے، اور بیٹے ہیں۔ اگر تعریف لی جائے قرآن سے حسن اور حسین کی، ابراہیم بھی بیٹا ہے رسول کے، قاسم بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، لیکن قرآن سے پوچھو نبی کے بیٹے کون ہے تو قرآن آیت مبارکہ اٹھا کے سامنے دے
انفسنا وانفسکم، اپنی جان لاؤ، اپنی جان میں لاتا ہوں، جانوں میں علی جاتے ہیں۔ ابنانا و ابناکم میں ابراہیم عبداللہ قاسم نہیں ہے، بلکہ بیٹوں میں حسن اور حسین بن کے جاتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ ویسے تو حسن اور حسین نواسے ہیں، لیکن قرآن سے پوچھو یہ تو بیٹے علی کے ہیں، نبی کے بیٹے تو نہیں۔ قرآن کہتا ہے اگر حدیث کو اٹھاؤ گے، تاریخ کو اٹھاؤ گے تو علی کے بیٹے نظر آئیں گے، لیکن رسول اللہ کے اور امر الہی کو دیکھو گے تو مصطفیٰ کے بیٹے ہیں۔ سارے خاندان، سارے قوم، قبیلے پہچانے جاتے ہیں، سارے خاندان باپ کی نسل سے چلتے ہیں، سارے خاندان، جدون ہو، ملک ہو، چودھری ہو، تنولی ہو، اوان ہے، رائی ہے، تیلی ہے، جدہ ہے، کسی قوم قبیلے کی بات کرو، وہ باپ سے وہ نسلیں چلتی ہیں، اور حضور نے فرمایا میرا خاندان سیدہ زہرا سے چلے۔ بولو سبحان اللہ۔ تاریخ نے زہرا کی شان بتاتے ہوئے کہا، کسی تنگ نظر نے لکھا تو بظاہر شان مصطفیٰ بنائی، مگر کم عقل کا عقل ٹھکانے پر نہ تھا، بظاہر وہ سرکار کی تعریف کر رہا تھا، در پردہ سرکار کی گستاخی کر رہا تھا۔ کیسے؟ لکھنے والے نے لکھا جی ہم کسی ایسی روایت کو حاصل کلام بھی نہیں بناتے اور نہ اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ لائق ایمان ہو جس بات میں اولاد رسول کی گستاخی ثابت ہو، کیونکہ حضور نے تو کیا دیا ہے نا، اولنا محمد، واسطنا محمد، وآخرنا محمد، وکلنا محمد۔ ہم تو آج کے دور میں سید کی گستاخی بھی قبول نہیں کرتے، تو جو یہ کہے کہ حضور نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا، کمقل یہ تو بتا تو جس کو ہاتھ کاٹنے کا کہہ رہا ہے اس کے نوکروں کی یہ شان ہے کہ بلال اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی۔ بولو بھائی سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ جن کے در کا بلال ایسا ہو کہ وہ اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی، اور تو کیا کہتا ہے کہ اماں زہرا چوری کریں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ایسی کلام کرنا بھی میں کفر سمجھتا ہوں۔ کئی بدبخت جب نکالنے لگ رہے ایسی ایسی روایتیں اٹھا کے لائیں گے، بھائی قرآن نے فیصلہ کر تو دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ معیار قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ اب ایک بندہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، پہلے قرآن کو باہر پھینک دے زمین پر اور پھر بعد میں کہے کہ میں نے اس کو پاک کر دیا۔ بھائی قرآن تو پہلے سے ہی پاک تھا، قرآن پہلے سے ہی پاک تھا۔ شان اہل بیت سمجھنی ہو، جیسے قرآن کے ایک ایک ورد ایک ایک آیت کی عزت کرتے ہو، ایسے ہی قرآن کی طرح، بلکہ قرآن کو میں کہتا ہوں، قرآن
یزیدی نہیں پڑھتے تھے، نمازوں میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتے تھے، شمر حافظ قرآن تھے، ٹھیک ہے، عجیب ہی تھا، لیکن ڈائریکٹ لعنت ہے شمر۔ بھائی قرآن کا پڑھنا اور بات ہے، قرآن کا سمجھنا اور بات ہے، قرآن پر اترنا اور بات ہے، قرآن کی باتوں کو اپنے اندر سمو دینا اور اس پر زندگی کو گزارنا اور بات ہے۔ قرآن اگر لفظوں کی صورت میں دیکھو تو تمہیں خلاف میں نظر آئے گی، اور اگر قرآن کو لفظوں سے جدا دیکھو تو کبھی نجف میں نظر آئے گا قرآن، کبھی کربلا معلیٰ میں نظر آئے گا، کبھی جنت البقیع میں زہرا کی صورت میں نظر آئے گا۔ کیوں؟ قرآن کو پڑھنے والوں نے قرآن کے بچانے والوں کو شہید کیا۔ اس لیے کچھ فرق نہیں مابین کیا، جیسے قرآن کی گستاخی کرنے والا دار اسلام سے خارج ہے، ایسے ہی اہل بیت کا گستاخ اس پر بھی 95 سی لگتی ہے، 95 اے لگتی ہے، وہ بھی در پردہ اہل بیت اطہار کا گستاخ رسول اللہ کا گستاخ ہے، کیونکہ جو حضور کی جز ہے، جیسے ہاتھوں کا دیکھ لو، ہاتھ جسم سے لگے، کان جسم کے ساتھ ہے، سر جسم سے جڑا ہے، ایک پوری شخصیت جو ہے وہ تب مکمل ہوتی ہے کہ جب اعضاء سارے مکمل ہو۔ اور علی جیسا بازو، حسن و حسین جیسے بازو ہو، سیدہ زہرا جیسا جگر ہو، اور کوئی کہے کہ گستاخی زہرا کریں یا گستاخی اہل بیت کر کے ہم بچ جائیں گے، در پردہ وہ بھی گستاخ رسول ہی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں وزنی چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کو تھامے رکھنا۔ ساری زندگی حضور نے اپنی اولاد سے پیار کا اظہار کیا، تعلق بتایا، اور معاشرہ بتا رہا ہے کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر۔ یہ خطبہ ہے حضور کا۔ بھائی صاحب یہ بھی تو خطبہ ہے، ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کہتا ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن حسن اور حسین کو اپنا بیٹا کہہ رہا ہے۔ نبی وہی نبی اپنا بیٹا حسن اور حسین کو کہہ رہے ہیں، اور خود نہیں کہہ رہے، اللہ کہلوا رہا ہے، اور سبحان اللہ۔ اس لیے یہ تذکرے کرنا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، یہ بیان حضور کا حاضرین کو تھا، اہل بیت کو نہیں۔ اہل بیت تو وہی ہے کہ جن کو حضور کو یوسف کا حسن بھی نظر آتا تھا، جناب یوسف علیہ السلام کا حسن بھی نظر آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کلام بھی نظر آتی تھی، نوح علیہ السلام کی عمر کا بھی ان کو تعین یاد کی عمر ہے، 900 سال نوح کی تبلیغ کا بھی پتہ تھا، صالح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، حضرت ایوب کے جسم میں پڑنے والے کیڑوں کا بھی ان کو پتہ تھا، حضرت یونس کا مچھلی کے پیٹ میں رہنا بھی پتہ تھا، اللہ کے نبی کو ابراہیم علیہ السلام اپنی جد پاک کا آگ کا گلدار ہونا بھی پتہ تھا، اسماعیل کی گردن پر چھری چلے اور اسماعیل بچے،